السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بڑے آج دکھی دل کے ساتھ اور بھاری دل کے ساتھ جو عامر اوان، وہ میرے بھی دوست تھے اور بہت اچھے جاننے والے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا مرڈر ہو گیا پچھلی رات کو اسلام آباد میں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو جو شہر کے احساسات جذبات ہیں وہ میری اس ویڈیو میں نظر آئیں گے، آپ کو میرے ذاتی جو جذبات ہیں وہ نظر آئیں گے، لیکن اوورآل آپ کے لیے انفارمیشن کے لیے یہ ہوگا کہ جی ایک تو یہ عامر اوان تھے کون، دوسرا وہ کس طرح اور کن حالات میں قتل ہوئے، ان کے قاتل کون ہیں، ان کی جو قتل ہے وہ ٹارگٹ کلنگ تھی یا ڈکیتی کی واردات تھی۔ تو یہ پرسوں رات تقریباً 2:30 بجے کے قریب عامر اوان جو ہیں وہ اپنے فارم ہاؤس میں ابھی وہ ریسنٹلی شہر کے اندر سے وہ یہ جو مری روڈ کے ساتھ جو آرچڈ اسکیم ہے وہاں پہ وہ شفٹ ہوئے تھے اور وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہاں پہ سو رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کے جو بچوں کے دوست ہیں انہوں نے 12:30 بجے رات کو وہ گھر سے روانہ ہوئے۔ وہاں تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ وہ شہری علاقہ نہیں ہے، بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں اور ایک جیسے کہتے ہیں نا ویرانہ سا ایک بن جاتا ہے، کئی کنالوں میں کئی ایکڑ میں ایک فارم ہاؤس ہے، تو اس طرح کا وہاں پہ انوائرمنٹ ہے۔ تو اس رات کو یعنی پرسوں رات کو 5 جو ہیں وہ مسلح ملزمان جو ہیں ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ بڑی اسپیکولیشنز چلیں کہ کوئی کہہ رہا ہے جی 11 لوگ ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی 12 لوگ ہیں، کسی نے لکھا جی 16 لوگ داخل ہوئے۔ اچھا، اور سب سے زیادہ اسپیکولیٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ جس طریقے سے جو سی سی ٹی وی فوٹیج مجھے بھی لوگوں نے بھیجی جو وائرل ہوئی ہیں، جو ان کے گھر کے سی سی ٹی وی فوٹیج سے لی گئی ہیں، ان میں بتا کر کہ کس طریقے سے جو ملزمان اتنے انتہائی منظم تھے، اور یعنی جیسے وہ داخل ہو رہے ہیں اور جیسے انہوں نے بلٹ پروف جیکٹس پہنی ہوئی ہیں، تو سب لوگ یہ اسپیکولیٹ کر رہے تھے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے۔ بہرحال وہ داخل ہوئے، جو وہاں کے جو آئی وٹنسز ہیں، جو سی سی ٹی وی سے پتہ چلا ہے، انہوں نے گھر کے تمام کمروں کی تلاشی لی، جو عامر اوان کے گارڈز تھے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور ان کا اسلحہ بھی انہوں نے لے لیا، اور پھر وہ کرتے کرتے عامر اوان کے بیڈ روم تک پہنچ گئے، اور جیسے ہی وہ وہاں داخل ہوئے اس کے کمرے میں تو عامر نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، جس پر ملزمان نے کلاشنکوف سے سیدھی فائرنگ کی اور ایک گولی عامر اوان کے جسم کے نچلے حصے میں لگی جو کڈنی کے آر پار ہو گئی۔ انہیں فوری طور پر ظاہر ہے پولیس موقع پہ پہنچ گئی، اور جو لوگ تھے گھر کے انہوں نے شفا ہاسپٹل منتقل کیا جو اتنا دور نہیں ہے وہاں سے، پھر جہاں ان کا آپریشن ہوا، اور اس دوران میں ان کو ڈاکٹروں نے ان کی جو کڈنی وہ خراب ہو گئی تھی وہ ان کو نکالنا پڑی۔ کچھ وقت تک عامر کی حالت سنبھل بھی گئی تھی، مگر غالباً بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے اور جسمانی نظام جو باقی جو جیسے کہتے ہیں نا وائٹل آرگنز وہ متاثر ہو گئے، اور ان کا جو دل ہے وہ پھر فائنلی جو ہے وہ کلیپس کر گیا، جس کے باعث وہ پھر جانبر نہ ہو سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کے 2 بچے ہیں، وہ سوگوار چھوڑے ہیں، بیوہ ہے، اور وہ بچے جو ہیں وہ ان کی عمریں ایک 24 سال کا اور ایک 22 سال کے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو واقعہ ایک ایسا ہوا کہ اس نے پورے اسلام آباد شہر کو نہ صرف سوگوار کر دیا بلکہ خوفزدہ بھی کر دیا۔ تو آج جب تقریباً اس وقت تو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 5 بجے کا ٹائم ہے، تو 2 بجے کے قریب جب جنازہ ہوا ان کا H8 قبرستان میں، تو ہزاروں لوگ جو ہے وہ اس جنازے میں شریک ہوئے، اور کوئی طبقہ فکر ایسا نہیں تھا جس میں انتہائی سینئر ریٹائرڈ بیوروکریٹس، حاضر سروس بیوروکریٹس، اور تمام جتنا چیمبر کے جو لوگ ہیں، چیمبر کی باڈی کے لوگ، جتنے بزنس کمیونٹی ہے، اور میں نے H8 میں اپنے ان 40 سالوں میں جو چند ایک بڑے جنازے دیکھے ہیں ان میں سے ایک بڑا جنازہ جو ہے وہ عامر اوان کا تھا۔ یعنی لوگوں کو اتنا شاک پہنچا
کہ جو نہیں بھی اس کو جانتے تھے وہ بھی اس کے جنازے میں بڑی تعداد میں شریک ہوئے. ظاہر ہے میں بھی وہاں پہ تھا، اور ایک جوان موت اور ایک ایسا صدمہ جس نے نہ صرف ان کی فیملی کو، ان کے والد کو، ان کے بچوں کو ہلا کے رکھ دیا، بلکہ جو شہر ہے اس کو بھی ہلا کے رکھ دیا. خاص طور پر جو میں نے محسوس کیا وہاں جنازے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی لوگوں سے جب ملا، تو تاجر برادری کے اندر ایک عجیب سا انجانہ سا خوف محسوس ہوا. جس سے بھی بات ہوئی وہ پریشان نظر آیا، اور ہر ایک کے ذہن میں ایک سوال تھا، کیونکہ لوگ یہاں اسلام آباد میں اپنے آپ کو جو سرٹن ایریاز ہیں ان میں بہت سیف محسوس کرتے تھے. تو ہر ایک مجھ سے نا بحیثیت سابق پولیس آفیسر یہی سوال کر رہے تھے کہ کاظمی صاحب یہ صرف ڈکیتی ہے، لگتا نہیں ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ داخل ہوئے ہیں، جیسے انہوں نے بلٹ پروف پہنی ہوئی ہیں، اور جیسے آپ تو یہ کوئی ٹارگیٹڈ کارروائی لگتی ہے، ہمیں ٹارگیٹ کلنگ کی کارروائی لگتی ہے. تو میں نے ان سب کو یہی ریکویسٹ کی کہ ایک تو یہ بات ہے کہ جو ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں آج کل جس قسم کے گروہ اسلام آباد، پنڈی اور لاہور کے علاقوں میں، جیسے میں اکثر ذکر کرتا ہوں بلال ثابت گینگ تھا، یہ جو زازے والا گینگ تھا، یہ لوگ ایسی تیاریوں کے ساتھ آتے ہیں اور اپنی واردات کرتے ہیں. اور یہ ایک الگ کہانی ہے کہ جی جو ہماری جو پولیس کا نظام ہے وہ ان کو اس سے پہلے گرفتار نہیں کر سکا. تو یہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ یہ کون سا گینگ ہے جس نے یہ واردات کی ہے، اور اتنی جلدی جو ہے وہ پولیس نے کیسے یہ کارروائی کی ہے. اچھا، سب کا یہی تھا کہ جی یہ کیا ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ پولیس کی تفتیش کا جو ہے رزلٹ نکلنے دیں، انتظار کریں. ابھی ہم جنازے میں ناظرین موجود ہی تھے کہ جو وہاں جو پولیس افسر تھے انہوں نے میرے کان میں سرگوشی کی اور بتایا کہ ملزمان کو رات کو گرفتار کر لیا گیا، اور ابھی انتظار اس بات کا ہے کہ جو وزیر داخلہ یا جو چھوٹے وزیر داخلہ ہیں وہ پریس کانفرنس کریں گے آئی جی اسلام آباد کے ساتھ. تو اس لیے، اور مجھے کچھ انہوں نے چلتے چلتے کچھ ہنٹس دیے کہ یہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جو ملزمان پارٹی ہے، اور شاید ان میں 2 لوگ جو ہیں وہ افغانی ہیں. تو بہرحال پھر وہ میرے گھر پہنچتے پہنچتے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ تمام نیشنل ٹی وی نے یہ بات چلائی تو کہ جی ملزمان جو ہیں انہوں نے اناؤنس کر دیے ہیں، گرفتار کر لیے ہیں. اچھا، اب یہ جو کون سا یہ گروہ ہے، یہ گروہ ہے جناب منصور نام کا یہ گروہ ہے. منصور ان کا گروہ کا ہیڈ ہے، اور ان کو بلٹ پروف گینگ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ پولیس نے ان کا جو ماڈس آپرینڈائی ہے، جو طریقہ واردات ہے، اس سے اخذ کر کے اس گروہ کا نام، کیونکہ جہاں سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ اس طریقے سے پورا فل پیکڈ ہو کے یہ آتے ہیں اور یہ واردات کرتے ہیں. تو ان کا جو ایک جو یہ منصور ہے، یہ چرسدہ سے اریسٹ ہوا ہے، اور باقی جو 4 لوگ ہیں وہ شہباز گڑھی مردان سے، یہ میری اطلاعات ہیں اور یہ ایکسکلوزیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہباز گڑھی مردان سے ان کو گرفتار کیا گیا رات کو ہی. اور اس میں خیبر پختونخوا پولیس جو ڈی اے جی مردان ہے اور جو ڈی پی اوز ہیں چرسدہ کے اور مردان کے، ان کا بڑا کی رول ہے، انہوں نے بہت ہیلپ کی ہے. میں اسلام آباد کے شہریوں کی طرف سے خیبر پختونخوا پولیس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس سفاک گروہ کی گرفتاری میں ہماری جو اسلام آباد کی پولیس ہے ان کی مدد کی ہے. اور پتہ چلا کہ ان میں ابھی آئیڈینٹی ان کی ظاہر نہیں کی گئی، لیکن 2 افغان شہری ہیں. اچھا، اب جو سوشل میڈیا پر جو سی سی ٹی وی فوٹیج گردش کر رہی ہیں انہیں میں ظاہر ہے یہاں نہیں دکھا سکتا، لیکن ان میں واضح نظر آتا ہے کہ یہ ان کے جو گینگ کے فیسز بھی نظر آتے ہیں، اور ان کا جو اسلحہ سے جو لیس ہیں وہ اسلحہ بھی ریکور کر لیا گیا ہے، اور جو بلٹ پروف جیکٹس انہوں نے پہنی ہوئی تھیں وہ بھی ریکور کر لی گئی ہیں. ابھی پولیس نے یہ سب چیزیں ریکور کی ہیں، اور جو موبائل فونز وہاں سے ان کی فیملی سے وہ چھین کے لے گئے تھے وہ بھی ریکور ہو گئے ہیں. تو اس لیے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عامر روان کے ملزموں کو اسلام آباد پولیس نے 24 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں گرفتار کر لیا ہے.
اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس کی یہ ایک بہت بڑی یہ کامیابی ہے، لیکن ان وارداتوں سے جو شہریوں کے اندر جو خوف و ہراس اور جس طریقے کی بد دلی پھیلی ہوئی تھی، اب شاید جو ہے وہ اس میں مدد ملے گی اس کو کم کرنے میں۔ یہ جو ناظرین دیکھیں، یہ جب ایک قتل ہوتا ہے اور جب خاص کر ڈکیتی کی واردات ساتھ ہوتی ہے، تو اس میں جو پورا خاندان ہے وہ نہ صرف اپنے قریبی عزیز کے لیے یعنی اس کا ایک ٹراما ہوتا ہے اور ان کو ایک صدمہ ہوتا ہے، مگر وہ جو ڈاکو جو اس وقت جس حرکتیں کرتے ہیں کہ ایک بچہ ہو یا ایک بیوی ہو اور اس کے سامنے اس کے میاں کو یا اس کے بچے کو گولی مار دی جائے، تو وہ یعنی وہ خاندان پوری زندگی اس ٹرامے سے نہیں نکل سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ جو شہریوں میں اس لیے زیادہ خوف ہراس پھیلا کہ عامر ایک انتہائی معروف، انتہائی تیز ترار اور مطلب بہت ہی چاقو چوبند یہ اور جوان یہ بندہ تھا، اور اس کے جو بہت زیادہ کاروباری لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ اور ان کا میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ ان کے والد ہیں ملک صفدر اعوان، انہوں نے جو پہلی اسلام آباد میں جو ٹویوٹا موٹرز کی جو یہ تھی اس کو کیا کہتے ہیں ڈیلرشپ، وہ یہ لے کے آئے، اور اپارا میں ان کی بڑی مشہور ڈیلرشپ ہے ٹویوٹا موٹرز۔ اور پھر ان کی جو ملک صفدر کے جو بھائی ہیں ان کی بھی ٹویوٹا موٹرشپ ڈیلر ہے، وہ انڈسٹریل ایریا میں ہے، لیکن ٹویوٹا موٹرز کے نام سے سب یہ عامر اعوان اور صفدر اعوان ان کے والد کو لوگ جانتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ کم از کم اس یہ جو یہ لوگ پکڑے گئے ہیں، یہ منصور گروپ جو ہے اور جو یہ بلٹ پروف گروپ، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو خاندان ہے اس کے صدمے میں یقیناً کمی ہوگی۔ اور ہاں، میں آپ کو چلتے چلتے ایک اور بات مجھے یاد آ گئی ہے کہ یہ صفدر اعوان صاحب کا یہ دوسرا بیٹا ہے جو جوانی کے عالم میں چل بسا ہے۔ اس سے پہلے اس عامر کا چھوٹا بھائی جو تھا وہ 22 سال کی عمر میں لندن میں اس کے سامنے برین ہیمریج، اس کو ایسے ٹی بیگ کے لیے نیچے جھکا اور ٹی بیگ اٹھاتے ہی جب اوپر اٹھا تو اس کو برین ہیمریج یا کلاٹ آ چکا تھا، اور وہ ادھر ہی اس کے ہاتھوں میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ فیملی جو ہے اس کے ساتھ یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہوتی ہے، یہ جو اس طرح کے صدمے آتے ہیں اس میں ان کے اوپر یہ دوسری جو ان کے والد کے جو دوسری دو ہی بچے تھے، دونوں ہی جوان جی کی حالت میں جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو دوبارہ سے جی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو صبر دے، پوری فیملی کو، ان کے بچوں کو، ان کی بیوہ کو، ان کے والدین کو۔ پورا شہر آج سوگوار ہے، لیکن یہ ہے کہ ملزمان کی گرفتاری سے کم از کم جو یہ میری یہ تجربہ ہے کہ جب ملزمان گرفتار ہوتے ہیں تو ایک ٹراما میں کمی آتی ہے، تسلی ہوتی ہے جو پچھلی ہوتے ہیں لوگ لواحقین کو، لیکن ان کا جو ٹراما اصل میں اس وقت ختم ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے جب ان کے زخموں پہ مرہم اس وقت لگتا ہے کہ جب عدالت سے یا ملزم سزا ہو جائے، یا اگر ان کے سی سی ٹی کے کھاتے میں جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ اپنے ساتھی چھڑانے آ جائیں، تو وہ اگر کسی اگلے جہان میں پہنچ جائیں تو پھر خاندان کی جو تشفی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ کی جو ویڈیو ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگین میں ان کی فیملی سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔